أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمد اللہ دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 78 ہے، چھٹا پارہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 11 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پر تھے، دوپہر کا وقت تھا، صحابہ کرام ساتھ تھے، آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ درختوں کے جھنڈ نظر آئے تو صحابہ متفرق ہو کر الگ الگ درخت کے سائے کے نیچے آرام فرما ہو گئے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنی تلوار درخت کی ٹہنی سے لٹکائی اور آرام فرما ہو گئے۔ ایک کافر آیا، اس نے دیکھا اور سوچا کہ موقع تو بہت اچھا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر سویا ہوا ہے، تلوار اس کی لٹک رہی ہے۔ اس نے تلوار اتاری اور سرکار کو اٹھایا اور کہنے لگا، اب کون ہے جو تجھ کو دے زنہار میرے ہاتھ سے، اب کون ہے جو تجھ کو دے زنہار میرے ہاتھ سے۔ ہنس کے بولے مصطفیٰ میرا خدا میرا خدا۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ اس طرح کے اور کئی واقعات ہوئے ہیں، بس سرکار نے فرمایا نا میرا خدا میرا خدا، تو اس پر دہشت طاری ہو گئی، کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے گر پڑی۔ سرکار نے تلوار کو پکڑ لیا، فرمایا بتا اب تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ چپ۔ فرمایا کہتا کیوں نہیں میرا خدا میرا خدا؟ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اچھا، اس طرح کے کئی واقعات رونما ہوئے، ان واقعات کو ذہن میں رکھیے اور اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان جو تم پر ہوا۔ پتہ چلا اللہ کی نعمتیں
بیان کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اذ ہم قوم، جب ارادہ کر لیا ایک گروپ نے، ایک گروہ نے، ان یبسطوا الیکم، کہ وہ ہاتھ بڑھائیں تمہاری طرف، تمہیں نقصان پہنچائیں، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ ہاتھ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم عنکم، تو روک دیا ان کے ہاتھوں کو اللہ نے تم سے، تم پر وار نہ کر سکے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ یاد رہے، جو بندہ اپنے مالک پر بھروسہ کرتا ہے، مالک پھر اسے مایوس نہیں کرتا۔ محنت کرو لیکن رزلٹ اللہ کے سپرد۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ خسرا ہو کے بیٹھ جائے۔ ایک آیا نا بدو، سرکار نے پوچھا تو نے اونٹ کا کیا کیا؟ کہ میں نے اللہ کے توکل پر چھوڑ دیا۔ پہلے فرمایا پہلے گوڈا بن، پھر اللہ پہ توکل کر۔ محنت کرو پھر اللہ پر توکل کرو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے لیا بنی اسرائیل سے پکا وعدہ، عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور بنائے ہم نے ان میں سے اثنی عشر نقیبہ، 12 سردار۔ کتنے؟ 12 سردار۔ یہ بنی اسرائیل کے بھی 12 قبیلے تھے، تو سردار بھی کتنے بنے؟ 12۔ اب دھیان سے ذرا سوچنا، بعثنا کا معنی کیا ہے؟ بنایا یا اعلان کیا؟ بنایا، اور ہم نے بنائے ان میں سے 12 سردار۔ تو جو بعثت ہے نا، بعثت کا معنی اعلان نہیں آتا، بعثت کا معنی ہوتا ہے بنانا۔ تو اللہ نے 12 سردار بنائے ان میں۔ جس طرح آپ لوگ بھی استاد صاحب کلاس کے اندر کسی کو مانیٹر نہیں بنا دیتے، اگر کلاس کے اندر لڑکے زیادہ ہوں تو 2 بنا دیے، 3 بنا دیے، جتنے کنٹرول کر سکیں۔ 12 برادریاں تھیں، ہر برادری کے اوپر ایک سردار بنا دیا۔ وقال اللہ انی معکم، اور فرمایا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن غیر مشروط نہیں، شرط ہے۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم نے زکوٰۃ ادا کی تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور اگر تم میرے رسولوں کو مانتے رہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم نے اگر ان کی تعظیم کی، ادب کیا، احترام کیا تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، رسولوں پر ایمان بھی لانا ہے، اور اس کے رسولوں کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ تعظیم چھوٹی موٹی نہیں، تعزیر کا معنی ہوتا ہے المبالغۃ فی التعظیم،
تساں کڈ کے ٹل لا کے گج وج کے نبیوں کا ادب کرنا ہے، انبیاء کی تعظیم کرنی ہے۔ اور سب سے بڑے نبی کون سے ہیں، سب سے بڑے رسول کون ہیں؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم نے نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم نہ کی پھر تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم دیتے رہے اللہ کو قرض حسن۔ پھر پتہ میں کیا کروں گا؟ لَوْكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں مٹا ڈالوں گا، ضرور بھی ضرور مٹا ڈالوں گا تم سے تمہاری غلطیاں، تمہارے گناہ جو ہے نا یہ میں مٹا ڈالوں گا، کھاتے میں نہیں رہنے دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور بھی ضرور تم کو داخل کروں گا باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ کن کے ساتھ پکا وعدہ ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے ساتھ۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، پکا وعدہ ہو گیا بھئی، تو جس نے اس کے بعد کیا انکار تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ بہک گیا سیدھے رستے سے، سیدھے رستے پر چلتے چلتے بہک کے کسی اور رستے کی طرف چل پڑا۔ وعدہ تو کر لیا انہوں نے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کی کیسی بد عہدیوں کی وجہ سے، نقد ہوتا ہے توڑنا، انہوں نے معاہدہ کیا تھا لیکن انہوں نے کیسا معاہدہ توڑ دیا۔ میثاقہم، اپنا معاہدہ انہوں نے توڑا۔ لعناہم، ان کی وجہ سے، فا ہے نا با فابے، تو ان کے اس نقض عہد کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت ڈال دی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، ان کے دل سخت کر دیے۔ زمین بھی سخت ہو جائے نا تو اگتا بگتا کچھ نہیں ہے، تو ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ پھر یہ کیا کرنے لگے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ کلمات کو پھیرنے لگے اپنی جگہ سے، یہ تحریف کرنے لگے کلمات کی۔ تحریف کی ایک موٹی مثال ہے قرآن مجید، فرقان حمید اور عربی زبان کا ایک حرف ضاد، ضاد یہ ایک حرف ہے، اور کئی لوگ اس میں تحریف کرتے ہیں، زا پڑھتے ہیں، وللضالین، یہ تحریف ہے نا، بھئی ضاد کو نہ دال پڑھنا ہے نہ زا پڑھنا ہے، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ وللضالین۔ یہ تحریف ہے، غلط نہیں پڑھنا قرآن کو۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب، اور قرآن پڑھنا ہو تو عربیوں کے لہجے میں پڑھا کرو، عربی کوئی کیوں نہ ہو، سعودیہ کا ہو، مصر کا ہو، عراق کا ہو، سارے وللضالین پڑھتے ہیں، وللضالین کوئی نہیں پڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لفظی تحریف سے بھی بچائے۔ وَنَسُوا، اور یہ بھول گئے، حَظًّا، ایک بہت بڑے حصے کو، یہ قرآن پاک ہے نا، کئیوں نے کیا ہوتا ہے یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، کوئی صرف ایک صفحہ بھولا، وہ تھوڑا سا بھولا، اور جو کوئی 29 پارے بھول گیا، تھوڑا تھوڑا یاد رہا، تو کیا کہو گے؟
یہ تو بہت سارا حصہ بھول گیا۔ اللہ فرماتا وَنَسُوا، اور یہ بھول گئے، حظًا، بہت بڑا حصہ۔ یہ تنوین تعظیم کی ہے، بہت بڑا حصہ۔ مما ذکروا بہ، اس میں سے جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، جن سے ان کو نصیحت کی گئی، جو بھول گئے، یاد ہی کوئی نہیں، وعدے سب توڑ موڑ کے انہوں نے ادھر کیے۔ لیکن اللہ فرماتا محبوب یہ گڑبڑ کرتے رہیں گے، خیانت کرتے رہیں گے، ولا تزالو، اور محبوب آپ ہمیشہ، تطلعوا، آپ مطلع ہوتے رہیں گے، علی خائنۃ منہم، ان کی خیانت سے۔ خائنہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، لیکن کئی بار اسم فاعل مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور محبوب آپ ہمیشہ ان کی کوئی نہ کوئی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے۔ الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے چند ایک۔ یہ قلیلاً یہ مستثنیٰ ہے، اور مستثنیٰ منہ ہے، خائنۃ منہم میں جو ہم ضمیر ہے نا یہ ہے، تو ان میں سے چند ایک خیانت نہیں کریں گے۔ تقریباً 10 کے قریب بنتے تھے، عبداللہ بن سلام اور چند اور لوگ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ چل محبوب فاعف عنہم، کر دے معاف، ان کو معاف کر دے۔ وصفح، اور درگزر کر۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ انسان ہوں میں، غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے بھی، دوسرے بھی غلطی کرتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن بحمد اللہ مزاج اپنا یہ ہے، چلو کبھی کسی کو کچھ جواب دینا ہوا تو دیا، وگرنہ ذات کو ہم درمیان میں آڑ نہیں بناتے۔ اس کی وجہ شاید یہی کہ قرآن پاک کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں نا، ان میں سے بھی کچھ فیض ملا ہے۔ فاعف عنہم، چل محبوبہ کر دے معاف۔ وصفح، درگزر کر۔ تو درگزر کر، پتہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ اپنے محسنین کا صدقہ ہم پر بھی کرم کر دے، ہمیں بھی اسی لسٹ میں لکھ لے جو لسٹ اس نے اپنے پیاروں کی بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تو تھی یہودیوں کی بات، اب آ گئی عیسائیوں کی بات۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم ہیں نصارہ۔ نصارہ عیسائی، ان کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا من انصاری الی اللہ، اور اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار ہے، تو اس لفظ سے یہ نصارہ نصرانی بنی ہے۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا کہ جب ہمارا محبوب آئے گا تو تم نے ان کی غلامی کرنی ہے۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو وہ بھلا دیا انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ ان میں سے چند چیزوں کا جس سے انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ تو جن چیزوں سے انہیں نصیحت کی گئی تھی وہ نصیحتیں بھلا بیٹھے، تو ہم نے پھر بھی سزا دی ان کو۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر ہم نے ڈال دی ان کے درمیان، یہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے،
تو ہم نے عیسائیوں کے درمیان ڈال دی دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ عیسائی آپس میں لڑتے رہیں گے۔ آج کل بھی عیسائیوں کے اندر بہت فرقے ہیں، کیتھولک، پروٹسٹنٹ، ہاں، یہ آپس میں بڑے لڑتے ہیں، بڑیاں لڑائیاں ان کی ہوئی ہیں، قتل و غارت۔ اب بھی ان کے اندر بڑی دشمنی ہے، صرف ساڈے ہی نہیں کہ وہابیت یا سنیت یا دیوبندی، نہیں، ان کے اندر بھی بڑی لڑائیاں ہیں اور رہیں گی الی یوم القیامہ۔ اچھا، یہاں یاد رہے یوم قیامت جو اصل ہے نا، وہ یہاں مراد نہیں ہے، یہاں سے مراد ہے بہت لمبا عرصہ۔ الی یوم القیامہ سے مراد کیا ہے؟ اور جو کہتا تو مر جا، قیامت تک میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ تو کبھی بھی ہمارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک، یعنی بہت لمبے عرصے کے لیے ان کے دلوں میں بغض ڈال دیا ہے، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد یہودی وغیرہ قتل ہو جائیں گے، نافرمان قتل ہو جائیں گے، باقی سارے کے سارے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، سب مومن بن جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بھی منکر نہیں ہوگا، پھر آہستہ 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 یہ ایمان والے ختم ہوتے جائیں گے۔ قیامت اس وقت آئے گی جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ عیسائی خود اس وقت تک نہیں ہوں گے، تو عداوت سے مراد کیا ہے؟ یوم قیامت سے مراد کیا ہے؟ مدت مدید، لمبی مدت۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور ان قریب اللہ ان کو بتائے گا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یہاں بتائے گا کا کیا معنی ہے؟ اللہ اطلاع دے گا تم یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے؟ نہیں، بلکہ آپ بھی لڑتے ہو کہ میں تینوں 10 پتا دیاں گا۔ کیا مطلب؟ میں نبڑاں گا تو انہوں۔ تو اسی طرح جب یہ سزا وغیرہ کے ساتھ آئے نا، یہ بتانا یا علم وغیرہ، تو وہاں مراد ہوتا ہے پھینٹا۔ تو جو وہ کرتے تھے اللہ اس کا ان کو پھینٹا لگائے گا۔ یا اہل الکتاب، اب تگڑے ہو کے سنو بھائی، اوے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک تشریف لے آئے تمہارے پاس ہمارے رسول۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ یبین لکم، تمہارے لیے بیان فرماتے ہیں، کثیرن، بہت ساری چیزوں کو، مما کنتم تخفون من الکتاب، جن چیزوں کو تم کتاب میں چھپاتے تھے۔ یہ ہمارے محبوب تشریف لائے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ تمہاری کئی چیزیں جو تم کتاب میں چھپاتے تھے ان کو یہ کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کئی چیزوں سے چشم پوشی فرماتے ہیں، کئی چیزوں سے درگزر کرتے ہیں۔ درگزر کون کرتا ہے؟ جس کو پتہ ہو۔ اور معاف کون کرتا ہے؟ جس کو پتہ ہو چیز کا، وگرنہ معافی کا کیا مطلب؟ اور کھول کر بیان کون کرتا ہے؟ جس کو علم ہو۔ پتہ چلا جتنی کتابیں پہلے آئی ہیں نبی کریم علیہ السلام کو ان کا علم تھا، کئی چیزوں کو بیان کر دیتے تھے اور کئی چیزوں سے درگزر فرمایا کرتے تھے۔ یہاں ایک حدیث شریف بیان کی جاتی ہے، ایک کیس آ گیا زنا کا، سرکار کے پاس یہودیوں کا کیس تھا۔
سرکار نے فرمایا بھی اس کی سزا ہے رجم، چونکہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا ہے رجم، پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے۔ وہ کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، اتنا ظلم؟ فرمایا یہ قانون تو تمہاری اپنی کتاب تورات کے اندر موجود ہے، لاؤ تورات۔ حضرت عبداللہ بن سلام بھی تشریف فرما تھے، تورات لے کے آئے۔ جو مولوی تھا نا ان کا، وہ بڑا پکا خبیث تھا، اس نے رجم والی آیت پر نا یوں انگوٹھا رکھ کے، انگل رکھ کے نا اوپر نیچے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یوں کر کے کہا اوے ہاتھ چوک کے پڑھ، تو وہاں نیچے سے رجم والی آیت نکل آئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول، ہمارے رسول ہیں، وہ تمہارے پاس تشریف لائے۔ اچھا کس کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے؟ اونچا بولو، رسولنا، ہمارا رسول تشریف لایا ہے۔ اب جتنی شانیں بیان ہوں گی نا اسی رسول کی، اور یہ رسول جو ہے کیا؟ قد جاءکم، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نورن، ایک نور، وکتاب مبین، اور ایک روشن کتاب۔ کتنی چیزیں آئی ہیں؟ دو۔ ایک چیز کو نور کہا گیا اور ایک چیز کو کتاب مبین کہا گیا۔ یہ نور کس کو کہا گیا ہے؟ ایک تو آپ سارا قرآن، یہ پچھلی آیت پڑھیں نا، کس کے آنے کا ذکر ہے؟ رسول کے آنے کا ذکر ہے۔ قد جاءکم رسولنا، قد جاءکم من اللہ نور، تو آنے والا رسول نور ہے، وہ نور ہیں، اللہ نے نور کہا ہے ان کو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے مقدس صحابی، قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس سے لے کر تفسیر جلالین تک جتنی معتبر تفسیریں ہیں، سب نے یہی لکھا ہے کہ نور سے مراد ہے نبی کریم علیہ السلام، اور کتاب مبین سے مراد ہے قرآن مجید۔ اور کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ علماء دیوبند کے قطب الاقطاب علامہ رشید احمد گنگوہی نے، علماء دیوبند کے حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی نے اپنے رسالہ النور میں، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جو بعد میں کراچی آ گئے تھے، دیوبند کے مفتی، انہوں نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں، اسی طرح ایک اور جامعہ اشرفیہ کے دیوبندی شیخ الحدیث گزرے ہیں مولانا ادریس کاندلوی، انہوں نے بھی اپنی تفسیر معارف القرآن میں، اور وہابیوں غیر مقلدوں کے بہت بڑے مناظر علامہ ثناء اللہ امرسری، انہوں نے تفسیر ثنائی میں، سب نے یہی لکھا ہے کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے، اور کتاب مبین سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا قرآن۔ علامہ اشرف علی تھانوی نے اس موضوع پر تقریر بھی کی ہے، اور وہ تقریر چھپی بھی ہے، اور کئی تقریروں کا مجموعہ ہے، اور نام ہے اس کا مواعظ میلاد النبی۔ میں اپنے دیوبندی بھائیوں سے کہتا ہوں یار لفظ میلاد النبی سے تو چڑھانا نہ کرو، آپ کے حکیم الامت بھی مواعظ چھپواتے ہیں تو نام کیا رکھتے ہیں؟ مواعظ میلاد النبی، ربیع الاول کے مہینے میں جو تقریریں ہوئیں۔ چلو یہ تو تھانوی صاحب ہوئے نا، ترمذی شریف اٹھا کر دیکھ لو، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میلاد النبی کوئی اوپرا لفظ نہیں ہے، یہ حدیث شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ سبحان اللہ۔ اچھا، اور انہوں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے نا، جب تقریر چھپی نا ان کی، تو ایک شعر اوپر لکھا ہے، وہ شعر بڑے مزے کا ہے، ہم تو بڑا مزہ لے لے کر سناتے ہیں بھی شعر،
کہ نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نہ ہو کیوں مل کے پھر نور علی نور۔ اچھا، ویسے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر دیوبندی علماء نبی کریم علیہ السلام کو نور کہہ دیتے ہیں، مانتے ہیں نور۔ ان کو پتہ نہیں کس نے یہ غلط فہمی ڈال دی کہ یہ سنی جو ہیں نور من نور اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے نور کا ٹوٹا۔ توبہ توبہ، نا 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 نا، ہم یہ مطلب ہرگز نہیں لیتے، ہرگز یہ نہیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نور کے فیض سے نبی کریم علیہ السلام کا نور بنا ہے۔ اور ایک شعر پتہ نہیں کہاں سے لے کر ہمارے ذمہ لگا دیا گیا ہے، ہم استغفار کرتے ہیں اس شعر سے، برات کا اظہار کرتے ہیں۔ شعر کیا ہے؟ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ توبہ توبہ، یہ شرک ہے، ہمارا اس شعر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس شعر کو بنیاد بنا کر ہمارے خلاف مہربانی کر کے تقریر نہ کی جائے۔ اب جو میری بات سننے کے بعد ہمارے خلاف اس شعر کو موضوع بنا کر تقریر کرے گا، قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کو نور مانتے ہیں، لیکن نور مخلوق مانتے ہیں۔ اچھا، یہاں جتنی بھی وہابی دیوبندی تفسیریں ہیں نا، وہ دیوبندیوں سے مراد یہ جو سخت دیوبندی ہیں، اشاعت التوحید و سنہ والے، انہوں نے کہا ہے کہ بس خلاصہ بتاؤ، بریلویوں تو قرآن آتا ہی نہیں۔ وہ میں نے آپ کو ایک بار سنائی تھی نا بات کہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں ہم پیش ہوئے تھے، تو وہاں بھی جو جسٹس خضر حیات وکیل تھا ان کا، اس نے وہاں بھی یہی کہا تھا، کہنا گا جی قرآن پڑھ کے دیکھ لو، یہاں دو چیزوں کا ذکر نہیں، ایک چیز کا ذکر ہے، کیونکہ بعد میں کیا ہے؟ یہدی بہ اللہ، اس ایک کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ کس کو؟ کس کو؟ اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا کی پیروی کرے، اس کی رضا کے پیچھے چلے۔ ہدایت کس کی دیتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے رستوں کی۔ سلامتی کے رستوں پر اللہ اس کے ذریعے چلاتا ہے اس بندے کو جو اس کی رضا کی پیروی کرتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو جی، یہ بہی ضمیر مجرور واحد ہے، اگر پیچھے دو کا ذکر ہوتا تو اللہ فرماتا یہدی بہم اللہ، کہ ان دونوں کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو بہما تو نہیں فرمایا اللہ نے تو فرمایا بہ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے پیچھے ایک چیز کا ذکر ہے، ایک چیز کا، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ قرآن۔ کبھی کبھی ہم اگلے کے ٹریک پر چڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے یار، ایک ہی مراد صحیح، لیکن ایک کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ نبی کریم علیہ السلام کو ہی نور کہا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو ہی کتاب مبین کہا گیا۔ نور کون ہوتا ہے؟ جو خود بھی روشن ہو، دوسروں کو روشن کرے۔ اور کتاب کون ہوتی ہے؟ جس کے اندر اسرار ہوں، بھید ہوں۔ تو سرکار کے سینے سے بڑھ کر کس کے سینے کے اندر اسرار ہوں گے؟ یہ میں نہیں کہتا، امام اللہ علی قاری فرما رہے ہیں۔
کہ دونوں سے مراد نبی کریم علیہ السلام لینا یہ بعید نہیں، یہ بالکل درست ہے۔ اگر ایک ہی مراد لینا ہے، عطف تفسیری کہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، سرکار مراد ہے، سرکار نور بھی ہیں، کتاب مبین بھی ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ نور الگ ہے، یہاں کتاب مبین الگ ہے۔ نور سرکار کو کہا گیا اور کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید کو کہا گیا۔ پھر ضمیر واحد کی کیوں آئی؟ اس لیے کہ ایک ہدایت دی ہے نبی کریم علیہ السلام نے اور ایک ہدایت دی ہے قرآن مجید نے۔ دونوں کی ہدایت بالکل سیم ہے، ایک ہے یا الگ الگ؟ ایک۔ جو قرآن نے کہا وہی سرکار نے کہا، جو سرکار نے کہا وہی قرآن نے کہا، دونوں کی ہدایت ایک ہے نا، اس لیے بعد میں ضمیر واحد کی آئی، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ چلو نکالو 9واں سپارہ، سورۃ انفال، آیت نمبر 24۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، حاضر ہو جاؤ، للہ، اللہ کے بلانے پر بھی، وللرسول، اور رسول کے بلانے پر بھی۔ ان کی بارگاہ میں اللہ کے لیے بھی حاضر ہو جاؤ اور رسول کے لیے بھی حاضر ہو جاؤ۔ کب؟ اب دیکھو پیچھے کتنی ذاتیں ہیں؟ دو، ایک اللہ کی ذات اور ایک رسول اللہ کی ذات۔ آگے کیا فرمایا؟ اذا دعاکم، جب وہ ایک تمہیں بلائے، جب وہ ایک تمہیں بلائے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ پیچھے ذکر دو کا، آگے صیغہ واحد کا، دعوا نہیں فرمایا، دعاکم فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا بلانا رسول اللہ کا بلانا ہے، رسول اللہ کا بلانا اللہ کا بلانا ہے۔ جس نے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور جو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ چونکہ دونوں کا بلاوا ایک ہے اس لیے یہاں صیغہ واحد کا آیا۔ اسی طرح آیت نور میں چونکہ دونوں کی ہدایت ایک ہے اس لیے فرمایا یہدی بہ اللہ۔ اب دوسری آیت دیکھو بھائی، 10واں پارہ، سورہ توبہ، آیت نمبر 62۔ واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول، کتنی ذاتیں ہو گئیں؟ دو۔ احق، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، ان یردوہ، کہ اس ایک کو راضی کیا جائے۔ ان یردوہ ما نہیں آیا بلکہ ان یردوہ، کہ راضی کیا جائے اس ایک کو۔ پیچھے ذکر دو کا، آگے ضمیر واحد کی۔ کیوں؟ جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس نے رسول اللہ کو راضی کر لیا، جس نے رسول اللہ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ چونکہ دونوں کی رضا ایک ہے اس لیے بعد میں ضمیر واحد کی بیان کی گئی۔ اسی طرح آیت نور کے اندر دونوں کی ہدایت ایک ہے اس لیے فرمایا گیا یہدی بہ اللہ، اس ایک کے ذریعے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت کا ایک معنی ہے راہ دکھانا اور ایک معنی ہے چلا کر منزل تک پہنچانا۔ تو ہم ترجمہ کریں گے یہدی، چلاتا ہے، بہی، اس کے ذریعے، اللہ، کس کو چلاتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جس نے اس کی رضا کی پیروی کی۔ کس پر چلاتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے رستوں پر۔ صرف دکھاتا نہیں ہے بلکہ چلاتا بھی ہے، چل سلامتی رستے کے چل، وگرنہ بندہ رستہ دیکھ کر کبھی منزل پر نہیں پہنچا۔ منزل پر کون پہنچتا ہے؟ جو اس رستے پر چلتا ہے۔
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ نکالتا ہے ان کو اندھیریوں سے نور کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ انہیں ہدایت فرماتا ہے، چلاتا ہے انہیں صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے۔ قل فرما دیجئے وہ مسیح ابن مریم الہ کیسے ہو گیا؟ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو کون ہے جو کر سکتا ہو اللہ سے کچھ بھی، اللہ کا کچھ بھی؟ کون ہے جو اللہ کا کچھ بگاڑ سکے، اللہ کا کچھ کر سکے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ ارادہ فرما لے وے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ہلاک کرنے کا، اگر اللہ تعالیٰ مسیح کو اس کی ماں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے وے، تو کوئی ہے مائی کا لال جو اللہ کا کچھ کر سکے، اللہ کا کچھ بگاڑ سکے؟ نہیں، اللہ مالک ہے، جو چاہے کرے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو اگر اللہ تعالیٰ جو بھی زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی بادشاہی بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ پہلے تو نظر نہیں آتا تھا، اور درمیان میں بھی کچھ ہے، نظر نہیں آتا تھا۔ اب جوں سائنس ڈسکور کرتی جاتی ہے پتہ چلتا ہے درمیان میں بہت کچھ ہے۔ یہ جو ان سین ویوز ہیں یہ بھی کیا ہے؟ یہ ما بین السماوات والارض ہے نا، تو ان کا بھی مالک اور خالق اللہ ہے۔ تمہارا موبائل جو ٹھک جا کے بجتا ہے نا دوسری جگہ، یہ درمیان میں جو لہریں ہیں انہی کی وجہ سے ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ قل فرما دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے بیٹے ہو، تو پھر اللہ تمہیں پھینٹا کیوں لگائے گا؟ بھئی یہ بتاؤ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں کیوں سزا دے گا؟ تو یہ اپنے نسب پر مان کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ نے اچھے خاندان میں پیدا کیا، لیکن اس کی وجہ سے تم جنت کے وارث بن جاؤ گے، یہ کوئی نہیں ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جس کے اندر تقوی کی دولت زیادہ ہوگی۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو بشر ہو، اس کی مخلوقات میں سے، ان میں سے ہو جو اس نے پیدا کیا۔ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق بشر ہے، بس تم تو وہ ہو، کہاں تم اللہ کے بیٹے ہو۔ یغفر لمن یشاء، یہ اللہ کی شان ہے جسے چاہے بخشے، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے اللہ عذاب دے وے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بھی بادشاہی اللہ ہی کے پاس ہے۔
اور یہ درمیان میں بادل بھی ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، جو کھول دیتا ہے تمہارے لیے. آیا ہے علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے آنے کے سلسلہ کے رک جانے کے بعد. زمانہ فترت کیا ہے؟ جب کوئی نبی نہ ہو، کسی نبی کی نبوت نہ ہو، کوئی رسول نہ ہو، کسی رسول کی رسالت نہ ہو. جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک فترت کا زمانہ، بعض نے 570 سال لکھا ہے. بخاری جلد پہلی کی آخری حدیث جو ہے اس میں 600 سال لکھا ہے. یہ 600 سال تک کا زمانہ فترت کا زمانہ ہے. اس زمانے میں کسی نبی کی نبوت نہیں تھی. کوئی کلمہ نہیں پڑھا رہا تھا، کوئی اپنی رسالت نہیں چلا رہا تھا، نہ. تو سرکار رسولوں کے سلسلہ کے رک جانے کے بعد تشریف لائے. ان تقولوا، کیوں تشریف لائے؟ تاکہ تم یہ نہ کہہ دو یا اللہ پھینٹا سانو لا رہے ہیں، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والا آیا. تو نبی جو ہوتا ہے بشیر و نذیر ہوتا ہے. پیچھے پڑا تھا نا مبشرین و منذرین. ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا نہیں، یا اللہ ہمیں پھینٹا کاہے کا؟ اللہ فرماتا فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو بے شک آ گیا تمہارے پاس بشیر بھی اور نذیر بھی. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام آئے ہیں فترت کے بعد. یہ بات یاد رکھنا، یہ قرآن ہے، قرآن. سرکار کب آئے ہیں؟ نبیوں کے، رسولوں کے سلسلہ کے رک جانے کے بعد. تو یہ 600 سال کا دورانیہ جو ہے کسی بھی نبی کی نبوت سے خالی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر تھا. کیا احسان تھا؟ اذ جعل فیکم انبیاء، جب بنائے اس نے تمہارے اندر نبی، تمہاری قوم کے اندر نبی بنائے. یہ تم پر تھوڑی اللہ کا احسان تھا. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اس نے بنایا تم کو بادشاہ. وَآتَاكُمْ، اور اس نے دیا تم کو مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو جہان میں سے کسی کو نہیں دیا گیا. تمہیں وہ نعمتیں عطا کی گئیں. یہ کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا. اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا، نبی بنانے والا کون؟ اللہ. اللہ نے ان میں نبی بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو، موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کی نعمت فرما رہے ہیں. پتہ چلا نبوت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. آگے فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اس نے تمہارے لیے بادشاہ بنائے.
پتہ چلا بادشاہت بھی اللہ کا انعام ہے۔ یہ جو ہماری ڈیموکریسی ہے نا، یہ جمہوریت، یہ پارلیمانی نظام، یہ تو فراڈ ہے، فراڈ ہے۔ یہ ایک ہوتی اپوزیشن، ایک ہوتے ہیں حزب اقتدار۔ حزب اقتدار کی مرضی کیا ہے؟ ہم نے ہر قیمت پر حکومت میں رہنا ہے، اور اپوزیشن والے کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے، ہم نے تو تنقید ہی کرنی ہے، ہم نے تو تنقید ہی کرنی ہے۔ لیکن جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اس میں خام خواہ نہ کسی کو اقتدار پر بیٹھے رہنے کا حق ہے، نہ خام خواہ کسی پر تنقید کرنے کا حق ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اسلام کا نظام جو ہے یہ ہے نظام خلافت۔ ہاں، ملک کا صدارتی نظام جو ہے یہ خلافت کے نظام کے قریب قریب ہے۔ کیوں؟ وہاں حاکم کو، خلیفہ کو حکم کیا ہے؟ مشورہ کر، لیکن تو پابند نہیں کسی کا، مشورہ کرنا ہے تو نے، پھر جو تمہاری سمجھ میں آئے دیانتداری کے ساتھ تم نے اپنا فیصلہ نافذ کرنا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ مشورہ بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ پرائم منسٹر ہو یا صدر ہو آج کل کے دور میں، وہ تو پارلیمنٹ کا محتاج ہے۔ چار بندے رس کے کہندے نے سانو پیسے دے، نہیں تو اسی لگے ہیں تیرے خلاف ووٹ دین واسطے۔ وہ تو لوٹ مار ہے، جو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے نا، چور بنائے جا رہے ہیں الیکشنوں کی وجہ سے۔ چور چور چور، پہلے 2 چور تھے، پھر 3 ہو گئے، پھر 4 ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، اب پتہ نہیں ہر طرف چور ہی چور نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ اسلامی ہو۔ اسلامی نظام وہ ہے جس کی بنیاد عدل پر ہو اور انصاف پر ہو۔ اسلامی نظام وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے نافذ کیا تھا، حضرت عمر فاروق نے نافذ کیا تھا۔ آپ خود نہیں لینا کچھ بھی، رعایا کو دینا ہے۔ کسی مظلوم جو ہے اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا کہ چل کٹ کھاندہ رہ، تو نہ، مظلوم کی سرپرستی کرنی ہے اور ظالم کا گریبان پکڑنا ہے۔ تو یہ ہے اسلامی نظام۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اوے میری قوم، یہ جو ارض مقدس ہے نا، فلسطین، بیت المقدس، چلو اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام اصل میں اسی جگہ کے تھے، اسی جگہ کے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام مصر میں آ گئے، مصر میں رہے، ان کی اولاد مصر میں رہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر ان کو نکلے، یہ آگے چلے گئے، پیچھے فرعون اور اس کے لشکری جو ہیں سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، چل پیارے موسیٰ، ان کو بیت المقدس لے جا کر آباد کر۔ فرمایا، اوے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، وہ مقدس سرزمین جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہارے مقدر میں کر دی ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اوے چلو، نکلو، چلو، اوے اپنی پیٹھوں کے پیچھے مڑ کے نہ بھاگ نہ جاؤ، پیچھے نہ پلٹو۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم پیچھے مڑے نا تو گھاٹا پانے والے ہو جاؤ گے۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، ان کا موسیٰ جان دے اس گل نو، وہ بڑے ڈاڈے لوگ نہیں، اس میں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اساں بالکل نہیں ابڑنا،
تو کہتا ہے نا چلو وہاں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہو بڑھنا، حتیٰ یخرجوا منہا، پہلے انہوں نے اپنی بار کڈ، جب تک وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں ہم نے اندر نہیں جانا۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ نکل جائیں گے نا تو ہم پاسٹ مارچ کرتے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ، پورا لشکر تھا، صرف 2 بندے بولے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، 2 بندے بولے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، اوے زبردستی دروازے کے اندر وڑ جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اور پھر جب تم اندر چلے جاؤ گے نا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر بے شک تم جیت جاؤ گے۔ اور ڈاڈے نے تو پھر کی ہویا، اللہ پر توکل کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ 2 بندوں کے علاوہ باقی بولے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، نا موسیٰ اساں بالکل نہیں وڑنا جنی دیر تک وہ اتھے ہیں، اساں نہیں وڑنا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو مہربانی کر تو تے تیرا رب دوویں چلے جاؤ، کٹ کٹ کے انہوں نے باہر کٹ دیو، پھر اسی چلے جاواں گے۔ فقاتلا، تم دونوں لڑو جا کے، انا ہاہنا قاعدون، بے شک اسی تے اتھے ہی بیٹھے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ تھی قوم موسیٰ، اور نبی کریم علیہ السلام بدر کے لیے صحابہ کو لے کر نکلے۔ بدر کے میدان میں پہنچے، جب مکہ مکرمہ میں معاہدہ ہوا تھا نا بیعت عقبہ ثانیہ، تو وہاں یہ تو طے ہوا تھا کہ اگر کوئی سرکار پر آن کر حملہ کرے گا تو انصار ساتھ دیں گے۔ یہ نہیں ہوا تھا کہ اگر یہ مدینہ شریف سے باہر نکلیں گے تو انصار ساتھ دیں گے، یہ نہیں طے ہوا تھا وہاں۔ اب سرکار نے فرمایا ہاں بھائی کیا کرنا ہے، قافلے کی طرف جانا ہے یا لشکر کا مقابلہ کرنا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت حمزہ، یا رسول اللہ جیسے آپ فرمائیں ہم پیچھے جائیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ سرکار پھر فرماتے اشیروا الیہ، اب مجھے مشورہ دو کیا کروں میں؟ مہاجر پھر بولے، انصار چپ۔ اخیر انصار سمجھ گیا کہ سرکار ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو انصار کے سردار حضرت سعد بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم دیں، ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آقا ہم اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح تو نہیں ہیں جو یہ کہہ دیں کہ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑے، نہیں یا رسول اللہ آپ جہاں تک ہمیں پہنچنے کا حکم دیں گے برکلغمات تک، ہم پھر بھی وہاں تک جائیں گے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان ہے۔ قالا، جب صرف 2 بندوں نے ہاں کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لا املک الا نفسی، یا اللہ مجھے تو کوئی اختیار ہی نہیں، الا نفسی، صرف اپنا ہی اختیار ہے میرا، تو اپنے آپ پر بس چلتا ہے، وَأَخِي، اور اپنے بھائی پر، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو یا اللہ ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے، الگ کر دے۔ قال، اب اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، یہ زمین مقدس ان کے لیے 40 سال تک حرام قرار دے دی گئی ہے۔ 40 سال تک یہ ارض مقدس بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یتیہون فی الارض، بھٹکتے پھریں گے زمین کے اندر، بھٹکتے پھریں گے۔
فلا تأس علی القوم الفاسقین، نافرمان قوم ہے، تو پیارے موسیٰ اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کرنا۔ چٹیل میدان تھا، چٹیل میدان میں پھر پھر کے صبح سے لے کر شام تک رات نو پھر اوتھے ہی، جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی۔ اس میدان کا نام ہی پڑ گیا میدان تیہ، جہاں پر وہ حیران پریشان پھرتے تھے، اور یہیں ان پر من و سلوہ نازل ہوتا تھا، اور اسی میدان میں بادلوں نے ان پر سایہ، وہ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہو نا، یہ سب اسی میدان کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قوم موسیٰ کی طرح نہ بنائے، ہمیں صحابہ کا غلام بنائے، وہ اس طرح کہ قرآن کا حکم آ جائے، نبی پاک کا حکم آ جائے تو ہم اللہ رسول کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کر دیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک